امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا، کہ ہمیں کیا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ بعض شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا جب انسان کرتا ہے تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ جو بندہ مانگتا ہے اس کو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، اگر دعا کر رہا ہے تو اللہ پاک اس دعا کے بدلے میں اس پر آنے والی کوئی بڑی مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ تیسرا، یا وہ دعا اللہ سنبھال کر رکھ لیتے ہیں، قیامت والدن اس کو جنت کے اندر اس کا نعم البدل ملے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آج ہر بندہ اس جواب کو دیکھے کہ کیا میں اس جواب پر پورا اتر رہا ہوں، کیا جو ابراہیم بن ادہم نے سوالات کیے ہیں کیا ان کو میں پورا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر تو پورا کر رہا ہوں تو پھر تو دعائیں قبول ہوں گی، اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو پھر وجہ اسباب یہی ہیں۔ اور ابراہیم بن ادہم نے فرمایا دعائیں قبول اس وجہ سے نہیں ہو رہی لِأَنَّكُمْ عَرَفْتُمُ اللَّهَ فَلَمْ تُطِعُوهُ، کہ تم اللہ کو پہچان چکے ہو اب اس کی اطاعت نہیں کر رہے۔ پتہ ہے اللہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن اس کے در کو چھوڑ چکے ہو۔ دوسرا فرمایا اور تم اللہ کے نبی کو پہچان چکے ہو، اس کا دعویٰ بھی کرتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہو کہ اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کے نبی کی سنتوں پر نہیں چلتے ہو۔ وَعَرَفْتُمُ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْلَمُوا بِهِ، اور تم قرآن کو بھی پہچان چکے ہو، قرآن کو بھی جانتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَأَكَلْتُمْ نِعْمَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو، فَلَمْ تَعُدُّوا شُكْرَهَا، اور اس اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد شکر ادا نہیں کرتے۔ وَعَرَفْتُمُ الْجَنَّةَ فَلَمْ تَطْلُبُوهَا، اور تم جنت کو پہچان چکے ہو، جنت کو جانتے ہو لیکن اس کو طلب نہیں کرتے۔ وَعَرَفْتُمُ النَّارَ، اور تم جہنم کو بھی جان چکے ہو، فَلَمْ تَهْرُبُوا مِنْهَا، اور اس جہنم سے بچنے کی ترغیب نہیں کرتے، اس جہنم سے بچنے کی تدبیر نہیں کرتے، وہ اعمال اختیار نہیں کرتے جس سے جہنم سے بچا جا سکے۔ وَعَرَفْتُمُ الشَّيْطَانَ، اور تم شیطان کو بھی جان چکے ہو کہ وہ ہمارا دشمن ہے، فَلَمْ تُحَارِبُوهُ، اس سے بھاگ نہیں رہے، وَوَافَقْتُمُوهُ، بلکہ شیطان کی جو ہے موافقت اختیار کر لی، شیطانی اعمال کو اختیار کر لیا ہے۔ اور فرمایا وَعَرَفْتُمُ الْمَوْتَ فَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهُ، تمہیں پتہ ہے ایک دن مرنا ہے، تمہیں پتہ ہے ایک دن جہان چھوڑنا ہے، تمہیں پتہ ہے ایک دن یہ سارا پروٹوکول زیرو ہو جائے گا، پھر اس کے باوجود بھی آخرت کی موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتے۔ وَدَفَنْتُمُ الْأَمْوَاتَ، کتنے بادشاہوں کو زیر و زمین کیا، کتنے شہنشاہوں کو، مال والوں کو، اور کتنے فقیروں کو تم مٹی کے اندر دفن کیا، قبر کے اندر اتارا۔ فَلَمْ تَعْتَبِرُوا، مگر پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ہم نے اس جہان سے جانا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ عُيُوبَكُمْ، اپنے عیب دیکھنا چھوڑ دیے، اپنے گربان میں جھانکنا چھوڑ دیا۔ وَاشْتَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ، اور تم لوگوں کے عیبوں کو دیکھتے ہو کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں اگر قبول کروانی ہے تو حلق میں اترنے والا نوالا حلال ہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب نوالا حرام کے اندر جاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آج ہم دیکھیں یہ جو ابراہیم بن ادہم نے اتنی باتیں اس شخص کو گنوائیں، ان میں سے ہم کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کے حکموں پر چل رہے ہیں، ہم کتنا حضور کی سنت پر چل رہے ہیں، ہم کتنا قرآن پر عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا اللہ کی نعمتیں کھا کر اس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنا ہم جنت کی طلب میں ہیں، کتنا ہم جہنم سے بچنے کی فکر، کوشش اور اعمال میں لگے ہوئے ہیں، کتنا شیطان کو جان چکے دشمن ہے اس سے بچنے کی محنت کر رہے ہیں، اور کتنا ہم نے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر رکھی ہے، اور کتنے لوگوں کو دفنا کر ہم عبرت حاصل کر چکے ہیں، اور کتنا ہم اپنے عیب، دوسروں کے عیب چھوڑ کر اپنے عیب جو ہے ان کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔